بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جلسہ حضرت مولانا محمد اسحاق لغاری دامت برکاتہم امیر جمعیت علماء اسلام نے مجھ سے رابطہ فرمایا اور آج کا جلسہ ان کے حکم پر منعقد کیا گیا ہے۔ ان کے حکم پر ہمارا آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کی خدمت میں اخلاص اور دلائل کے ساتھ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ رب العزت نے آگے وضاحت فرمائی ہے کہ جس صراط مستقیم پہ تم نے چلنا ہے وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ دوسری میں نے حدیث مبارک تلاوت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال به صدق، جو قرآن کی بات کرے وہ سچ بولتا ہے، ومن عمل به اجر، جو قرآن پہ عمل کرے اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، ومن حکم به عدل، قرآن کے مطابق فیصلے کرے تو عادل ہے، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم،
اور جو دعوت قرآن کی دے اس کو اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی موضوع پر بات کرنی ہے۔ آپ نے چھوٹے بچے سے تلاوت بھی سنی ہے، اس کے سر پہ باندھی گئی دستار بھی دیکھی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کریم کے عنوان پر ہی بات کریں اور بعض وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جن کو بنیاد بنا کے اہل باطل غلط استدلال کرتے ہیں اور اہل حق کے عقائد اور مسائل پہ بلا وجہ حملہ کرتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ دنیا کے اکثر مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی عقیدہ اور ان کی فقہ کا کوئی مسئلہ جس پر فتویٰ اور عمل ہو، نہ وہ قرآن کریم کے خلاف ہے نہ وہ حدیث مبارک کے خلاف ہے۔ ہمارے امام کے عقائد بھی قرآن کے مطابق ہیں، ہمارے امام کی مسائل بھی قرآن کے مطابق ہیں۔ ہم قرآن کی مخالفت کو کفر سمجھتے ہیں اور قرآن کی بات ماننے کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں بات کرتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں۔ اب بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ بھائی فقہ تو بعد میں ہے اور قرآن پہلے ہے، فقہ کی بات کی ہے تم نے قرآن کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی پہلے ہیں امام بعد کے ہیں، آپ نبی کی بات نہیں کرتے امام کی بات کرتے ہو۔ حالانکہ یہ سب الزامات، یہ سب افتراءات اور سب بے بنیاد شبہات اور اعتراضات ہیں۔ ہم قرآن کریم کو پہلے مانتے ہیں، اس کے بعد حدیث مبارک کو مانتے ہیں، اس کے بعد اجماع امت کو مانتے ہیں اور اس کے بعد قیاس شرعی کو مانتے ہیں۔ اسی ترتیب پہ ہم عمل کرتے ہیں اور اسی ترتیب کو ذریعہ نجات قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے سمجھتے ہیں۔ تو ادھر بھی قرآن کی آواز لگتی ہے، ادھر بھی قرآن کی آواز لگتی ہے، ادھر بھی حدیث کی بات ہوتی ہے، ادھر بھی حدیث کی بات ہوتی ہے۔ کبھی عوام الجھن میں پڑ جاتی ہے کہ بھئی ہم بات مانیں تو کس کی مانیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں وضاحت کرنے لگا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم پر عمل کریں تو قرآن کریم پہ عمل کیسے کریں؟ آج کے دور میں ہم بھی قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اگر پرویزی ہے تو قرآن کی بات کرتا ہے، ذاکر نائک ہے تو قرآن کی بات کرتا ہے، جاوید غامدی ہے تو قرآن کی بات کرتا ہے، اگر کوئی غیر مقلد ہے قرآن کی بات کرتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے قرآن ایک ہے اور اتنے فرقے اور ٹکڑے کیوں ہیں؟ قرآن ایک ہے، ایک دوسرے پہ فتوے کیوں ہیں؟ بات وہ بھی قرآن کی کرتے ہیں اور بات یہ بھی قرآن کی کرتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی بات تو سارے کرتے ہیں، قرآن کا نام تو سارے لیتے ہیں، لیکن یہ فرقے کہاں سے نکلتے ہیں، اختلافات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، امت گمراہ کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ ذرا اس بات کو دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ قرآن وہ بھی پڑھے گا، قرآن ہم بھی پڑھیں گے، قرآن کے لفظوں میں اتفاق ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن کی بات ماننے اور کہنے میں دونوں اتفاق کرتے ہیں۔ جھگڑا اور اختلاف کس میں ہے اور اتفاق کس بات پر ہے؟ ہمارا نظریہ ہے قرآن کریم اللہ نے مدینے والے پیغمبر پہ نازل کیا ہے، اور اگر مدینے والا پیغمبر درمیان میں نہ ہوتا اس امت کو قرآن مل نہ سکتا۔ اللہ نے قرآن کا معنی بھی مدینے والے پیغمبر کو دیا ہے۔ اگر پیغمبر درمیان میں نہ ہو ہمیں قرآن کا مطلب نہیں مل سکتا۔ قرآن کے الفاظ بھی نبی کے بغیر نہیں ملتے، قرآن کا مطلب بھی پیغمبر کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ الفاظ قرآن بھی نہیں ملتے، مراد بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر نبی درمیان میں نہ ہو تو قرآن کے الفاظ کیوں نہیں ملتے؟
میں اس پہ دلیل قرآن سے دینے لگا. قرآن کریم میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا, پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا, پہاڑ کے ذرے ہو جاتے. اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا. اس آیت پہ یہ اعتراض ہے اے اللہ اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا. ہمیں چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جس کی عمر 12 سال ہوگی, کیا نام ہے اس کا, آپ کو بتاؤ گا کیا نام, محمد صاحب, مدرسے کا نام کیا, انوار العلوم قاسمیہ, تاکہ مجھے پوری بات کہنے میں آسانی ہو. ایک بندہ اعتراض کرے گا کہ اللہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے کہ اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا, تو پھر یہ انوار العلوم قاسمیہ کے ایک چھوٹے بچے سعد نے قرآن کیسے اٹھا لیا ہے؟ کیا یہ پہاڑ سے زیادہ طاقت والا ہے, پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے, پہاڑ سے زیادہ اس کی اعضاء سخت ہے؟ اور اگر یہ بچہ قرآن اٹھا سکتا ہے تو پھر پہاڑ قرآن اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ اللہ تو اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا, میرے قرآن کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا, تو پھر اس بچے نے کیسے اٹھایا؟ اس اعتراض کا جواب حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم نے دیا ہے. رات بہاولپور میں میرا بیان تھا اور وہاں میرے بیان کا عنوان یہ تھا, پھر کبھی سے میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جب بھی قرآن پہ اعتراض آیا دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے, اور جب دیوبند والوں پر اعتراض آیا دفاع اللہ کے قرآن نے کیا. یہ مستقل ایک عنوان ہے کہ جب اعتراض قرآن پہ آیا دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے, اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آیا تو پھر دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے. اب اس آیت پہ اعتراض ہے, دیوبند والے دفاع کرتے ہیں, قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کا 40 سالہ محتمم ہے. قاری طیب فرماتے ہیں آسمان پہ سورج بھی ہے, آسمان پہ چاند بھی ہے, سورج کو منیر کہتے ہیں, چاند کو مستنیر کہتے ہیں. منیر وہ جو روشنی دیتا ہے, مستنیر وہ جو روشنی لیتا ہے. سورج کی روشنی ذاتی ہے, چاند کی عطائی ہے. سورج روشنی دیتا ہے, چاند وہاں سے لے کے آگے منتقل کرتا ہے. سورج کو منیر کہتے ہیں, چاند کو مستنیر کہتے ہیں. اگر آپ دن کے 12 بجے سورج کو دیکھیں آنکھ جواب دے جاتی ہے, سورج کی روشنی کے سامنے آنکھ نہیں ٹکتی. اگر دن 12 بجے سورج کے سامنے آپ جون میں بیٹھ جائیں, ہمارا جسم سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا, تو سورج کی حرارت تپش کے سامنے ہمارا جسم بے بس نظر آتا ہے, اور سورج کی روشنی کے سامنے ہماری آنکھ بے بس نظر آتی ہے. لیکن جب 14ویں کا چاند نکل آئے, آپ 14ویں کے چاند کو دیکھو تو دیکھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. جب 14ویں کا چاند نکل آئے اس کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھ جا تو جسم کو اس 14ویں کے چاند کی برودت میں لطف آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سورج کی روشنی, سورج جلالی ہے, چاند جمالی ہے. جب سورج کی روشنی جلالی ڈائریکٹ ہے, آنکھ جواب دے جاتی ہے. سورج کی تپش ڈائریکٹ ہے, جسم جواب دے جاتا ہے. لیکن چاند جمالی ہے, اگر سورج کی روشنی چاند کے جمال سے گزر کر آئے تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. سورج کی تپش جلالی ہے, چاند کی برودت جمالی ہے. اگر چاند کے جمال سے سورج کی تپش گزر کر آئے, حرارت ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے, برودت میں بدل جاتی ہے, بدن میں سہنے کا مزہ آتا ہے. سورج جلال والا ہے, چاند جمال والا ہے. سورج کی روشنی جلالی ہے, چاند سے گزرے تو جمالی ہے. سورج کی تپش جلالی ہے, چاند سے گزرے تو جمالی ہے. یہ چاند کے جمال کی برکت ہے جس کو آنکھ نہیں سہ سکتی تھی, اب آنکھ کو لطف آیا ہے.
چاند کے جمال کی برکت ہے کہ جس کو جسم برداشت نہیں کرتا تھا اب سہنے میں مزہ آتا ہے. میرا اللہ جلالی ہے, میرا محمد جمالی ہے, خدا جلالی ہے, کلام جلال والا ہے. اگر جلالی کلام کو اللہ پہاڑوں پہ اتار دیتا, پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا, پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا. خدا کے جلالی کلام کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا. قرآن کہتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اللہ جلالی کلام کو محمد کے جمالی سینے پہ اتارتے ہیں, پھر محمد کی جمالی زبان سے نکالتے ہیں. تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا, یہ محمد کے جمال کی برکت ہے, ہمارے ساتھ نے اٹھا لیا ہے. اللہ جلال والا ہے, پیغمبر جمال والا ہے, خدا کا کلام جلالی ہے. جب حضور کے جمال سے گزرا ہے تو پھر لطف اٹھانے کا آیا ہے. اگر یہ ڈائریکٹ آ جاتا, پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا. میرے پیغمبر کے جمال کی برکت ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے. میں بتا یہ رہا تھا اللہ کا جلالی کلام ہے. اگر نبی درمیان سے نکال دو, کلام اللہ کے لفظ بھی نہیں ملتے. پیغمبر درمیان میں آئے تو پھر الفاظ ملتے ہیں. یہ جملہ علماء تو سمجھیں گے, عوام بھی سمجھے گی اگر ہلکی سی توجہ دے. بخاری میں روایت موجود ہے, جب نبی پہ وحی اترتی ہے کبھی گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے, نبی پہ وحی اترتی ہے کبھی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے. پتہ یہ چلا ہے جب نبی درمیان میں نہ ہے تو پھر مکھیاں بن بنانے کی طرح ہے. جب نبی کی زبان نہ ہلے تو پھر یہ گھنٹی بجنے کی طرح ہے. جب پیغمبر کی زبان ہلتی ہے تو پھر قرآن کے لفظ نظر آتے ہیں. درمیان میں مصطفیٰ نہ ہو تو گھنٹی بجنے کی آواز ہے, درمیان میں مصطفیٰ نہ ہو تو پھر میرا دوست مکھیاں بن بنانے کی آواز ہے. کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. نبی درمیان میں آئے تو پھر کلام کے الفاظ ملا کرتے ہیں. میں بتا یہ رہا تھا حضور کو درمیان سے نکال دے, قرآن کے الفاظ مل نہیں سکتے. میں چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں, اللہ جلال والا ہے, نبی جمال والا ہے. آپ نے کبھی مسجد میں یا مدرسے میں قاری کو دیکھا ہے؟ بچہ قاری کے درسگاہ میں نہیں جاتا, لے کر جاؤ تو پھر دوڑتا ہے. قاری کا نام سن کے کانپتا ہے, قاری صاحب سے ڈرتا ہے. اور اگر مدرسے میں استاد الحدیث بیٹھا ہو تو بچہ دوڑ کے مسافر کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ حدیث کے استاد سے مانوس ہے, قرآن کے قاری سے ڈرتا ہے, ان کا نام سن کے خوش ہوتا ہے, قاری کا نام سن کے کانپتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے قاری کو نام وہ پڑھاتا ہے جو کلام جلالی ہے, یہ وہ پڑھاتا ہے جو کلام جمالی ہے. خدا جلال والا ہے, اس کا کلام جلالی ہے. میرا محمد جمال والا ہے, ان کا کلام جمالی ہے. شیخ الحدیث پہ کلام جمالی کا اثر ہے, قاری قرآن پہ کلام جلالی کا اثر ہے. نہ شیخ الحدیث کا کمال ہے نہ قاری کا نقص ہے, وہاں جلال نے اثر کیا, یہاں جمال نے اثر کیا. اعتراض کی بات تو نہیں, نعرہ نہیں مارتا. میں اپنے بیانات میں نعرہ نہیں مرواتا. جب جمعیت کا جلوس ہو اور روڈ پہ نکلنا ہو, حکومت کا میڈیا جام کرنا ہو تو پھر نعرہ حق بنتا ہے. لیکن اب احتجاج کا جلسہ تو نہیں ہے نا, اب تو علمی جلسہ ہے. علمی جلسے اور نعرے کا تو جوڑی کوئی نہیں بنتا نا. پھر میں آپ کا خطیب نہیں ہوں, میں آپ کا وکیل ہوں. خطیب شور سے خوش ہوتا ہے, وکیل خاموشی پر خوش ہوتا ہے. وکیل چاہتا ہے خاموشی ہو تاکہ لوگ میرے دلائل سمجھیں. ہم نے آپ کے مسلک کی خطابت نہیں کرنی, ہم نے آپ کے مسلک کی وکالت کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ صدقہ میرا تو آنا کم ہوتا ہے, کبھی کبھی آتا ہوں. خیبر پختونخوا میرا جانا ہوتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سال کے 2 دن میرے پکے ہیں. میں 2-3 سال میں 1 مرتبہ یہ خان کو دیتا ہوں. تو وہاں تو جو وکیل جمعیت کے عنوان پہ میرے بیان ہوتے ہیں. پھر ہم وکالت کرتے بھی ہیں, ہمارا حق ہے اپنے مسلک کی وکالت کریں, اپنے اکابر کی ترجمانی کریں, ہمارا حق ہے. ابھی جب یہ نون لیگ کی حکومت بنی, ہمارے شہر کے ایم این اے وہ بھی بنے, ہمارے 2 کینڈیڈیٹ جمعیت کے بھی تھے. ہم نے پرزور زور بھی لگایا, پہلی دفعہ نہیں کچھ ووٹ لے, آئندہ آ جائیں گے. ایم این اے بنے تو مجھے ملنے کے لیے آئے, ہمارے نون ہو یا جو بھی ہو, ان نے آنا ضرور پڑتا ہے. آئے تو میں نے ان سے کہا ایک بات کو یاد رکھو, اگر آج میاں نواز شریف اور تم اسمبلی میں پہنچ کے حکومت کرتے ہو تو یہ کمال مولانا فضل الرحمان کا ہے. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ نے سبحان اللہ کر لیا تو سمجھ نہیں آئی. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا کمال مولانا فضل الرحمان کا ہے. وہ کہتا ہے نہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا جب بی پی کی حکومت
اسمبلیاں توڑ دو. عمران خان بھی کہتا توڑ دو, ہر بند کہتا اسمبلیاں توڑو. تنہا فضل الرحمان تھا, انہوں نے کہا توڑو نہیں, آئینی مدت پوری کرنے دو. اگر تم توڑ دیتے نا یہ مظلوم بن کے اسمبلی میں پھر آتے, ہمیں کام کا موقع نہیں ملا. اس قائد جمعیت نے کہا آئینی مدت پوری کرنے دو, یہ آنے کے قابل نہیں رہیں گے. ایک سمجھے وہ بندہ اعلان ہو گیا, نور قائم نے مارا, کہتے میں نے کہا اس کی فراست کو سلام کرو. وہ کہتے نہیں آئینی مدت پوری کرنے دو. لوگ کہتے نہیں مولانا اسمبلی کا عاشق ہے تو باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. مولانا نے کہا نہیں, اگر آج 3 سال بعد اسمبلی ٹوٹ گئی نا تو پی پی والے کیا کہیں گے, بھئی ہمیں مدت پوری کرنی نہیں, ہم کام کرنا چاہتے تھے موقع نہیں ملا, لوگ پھر ووٹ دیں گے. اب کہہ سکتے ہیں موقع نہیں ملا, اب نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا نون والوں یہ محمد فضل الرحمان کو دعا دو جو تم آج اسمبلی میں پہنچی ہو. اگر آئینی مدت پوری نہ ہوتی تو پھر تم نے اسمبلی میں نہیں آنا تھا, اس قوم نے پھر آنا تھا, تم نے پھر حزب اختلاف میں بیٹھنا تھا. حزب اقتدار میں بیٹھے ہو, یہ محمد فضل الرحمان کی فراست کا نتیجہ ہے. اب اگر اقتدار میں حصہ مانگ لیں تو اس کا حق بنتا ہے. تم نہیں سمجھے, اب مجھے سمجھانا پڑتا ہے. کراچی میں جمعیت والے میں نے کہا جمعیت پہ جلسہ رکھو, سیاست پہ تبلیغ کراؤ. ہم اپنے قابل کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور الحمدللہ دفاع کرنا بھی جانتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کسی بندے کی پالیسی کو سمجھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب تک آدمی نہ سمجھے تو پوری بات کہہ نہیں سکتا. خیر میں سمجھا ہی رہا تھا, ایک ہے کلام جلالی اور ایک ہے کلام جمالی. نبوت کو درمیان سے نکال دو تو پھر کلام جمالی تو تمہیں جلالی مل ہی نہیں سکتا. نبی درمیان میں ہے تو کلام ملتا ہے, اگر پیغمبر درمیان میں نہ ہو تو پھر کلام اللہ کے الفاظ مل سکتے ہی نہیں ہیں. آپ نمازیں 5 پڑھتے ہیں, توجہ, نمازیں 5 پڑھتے ہیں. فجر مغرب عشاء کی نماز میں تلاوت آہستہ ہے, فجر مغرب عشاء کی نماز میں تلاوت اونچی آواز سے ہے. زور عصر کی نماز میں تلاوت آہستہ ہے. کبھی تو نے غور کیا ہے یہ فجر مغرب عشاء میں تلاوت اونچی آواز سے کیوں ہے, زور و عصر میں یہ تلاوت آہستہ کیوں ہے؟ خدا کی 2 صفتیں ہیں, ایک صفت جلال ہے, ایک صفت جمال ہے. جب فجر طلوع ہوتا ہے تو صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے, جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے. جب بڑا جلال میں ہو چھوٹے چپ کر جاتے ہیں, اور جب بڑا جمال میں ہو تو چھوٹے بولا کرتے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا تو صفت جلال کا ظہور ہے, قاری کی آواز نہیں نکلتی. جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے, پھر قاری اونچی آواز سے بول پڑتا ہے. آپ تو جلال و جمال دونوں کو مانتے ہیں. چلے یہ میرا ماننی ہے, ورنہ میں جلال جمال پہ آپ کی خدمت میں 1 گھنٹہ نقطے پیش کرتا. چلیے ایک نقطہ سن لو. آپ نے حدیث مبارک سنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا تو نبی عمر ہوتے. ایک شخص کہنے لگا اس سے پتہ چلتا حضرت عمر کا مقام زیادہ ہے, صدیق کا مقام کم ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے بڑا مقام نبی کا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, اگر وہ نبی آ سکتا تو عمر ہوتے, اگر مقام صدیق کا زیادہ ہوتا تو پھر حضور یوں فرماتے لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر, تو بات ابو بکر کی آتی نا. فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس سے پتہ چلا مقام عمر کا زیادہ ہے. میں نے کہا نانا اس سے پتہ نہیں چلا, اس سے نبوت نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ہے. نبی میں 2 صفتیں ہوتی ہیں, ایک صفت بشیر ہوتی ہے, ایک صفت نذیر ہوتی ہے. صفت بشیر کی وجہ سے نبی مظہر جمال ہوتا ہے, صفت نذیر کی وجہ سے نبی مظہر جلال ہوتا ہے. صفت نذیر منتقل ہو تو پھر فقیہ بنتا ہے, صفت بشیر منتقل ہو تو پھر صوفی اور مرشد اور پیر بنتا ہے. یہ نبی میں دونوں صفتیں ہوا کرتی ہے, لیکن نبی آتے ہیں, اگر نبی جلال والا آئے اس کے بعد جمال والا آتا ہے, اگر جمال والا ہو تو پھر جلال والا آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلال والے ہیں, ان کے بعد عیسیٰ آئے وہ جمال والے ہیں. جلال و جمال کی جوڑی آ چکی ہے, پھر میرے نبی آئے تو یہ جمال والے ہیں. اب اگر ان کے بعد کوئی نبی آئے تو جمال والا نہیں جلال والا آنا تھا. صدیق میں غلبہ جمال کا ہے, عمر میں غلبہ جلال کا ہے. صدیق میں غلبہ جمال کا ہے, عمر
میں غلبہ جلال کا ہے. نبی بتانا چاہتے ہیں اگر میرے بعد کو نبی آتا تو جمال والا نہ آتا, جلال والا آتا. جمال والے کو صدیق کہتے ہیں, جلال والے کو عمر کہتے ہیں. یہ تو نبی نے صفتوں کی طرف اشارہ کیا. میں سمجھا یہ رہا تھا ہمیں الفاظ ملے تو بھی نبی کے واسطہ سے ہے. یہ تو وہ بھی مانتا ہے, ہم بھی مانتے ہیں, اہل باطل بھی مانتا, اہل حق بھی مانتا ہے. جھگڑا کس بات پر ہے؟ پھر کہ یہاں سے نکلتے ہیں. قادیان والا مرزا یہ بات کہتا ہے کہ میں آخری نبی, میں بھی نبی ہوں. پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس قرآن ہے. بھئی ہم تجھے نبی نہیں مانتے, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی قرآن ہے. لوگ بڑے تعجب کرتے ہیں, بھئی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, تم بھی قرآن پڑھتے ہو, تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تم کہتے وہ نبی نہیں ہے, حضور آخری نبی ہے, تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں کو بڑا تعجب ہے, یہ دلیل اس کی بھی ہے, یہ دلیل تمہاری بھی ہے. ہمیں بات سمجھانے لگو. بھئی اختلاف یہاں سے ہے. حق والے کہتے ہیں کہ قرآن مدینے والا نبی دیتا ہے تو مانا بھی مدینے والا نبی دیتا ہے. قادیان کا غلام احمد کہتا ہے میں لفظ تو لوں گا مدینے والے نبی سے, مانا قادیان سے لوں گا. غلام احمد پرویز کہتا ہے میں لفظ تو لوں گا مدینے والے نبی سے, مانا میں لاہور سے لوں گا. بمبئی والا ذاکر نائک کہتا ہے میں لفظ تو لوں گا مدینے والے نبی سے اور مانا لوں گا یہاں پر بمبئی سے. علماء دیوبند کہتے ہیں نانا یہ نہیں ہوگا, قرآن کے لفظ بھی مدینے والا نبی دے گا, قرآن کا معنی بھی مدینے والا نبی دے گا. مدینے والے نبی سے لفظ لے کے مانا قادیان سے لے تو پھر صحیح بنتا ہے, لفظ وہاں سے لے کے مانا لاہور سے لے تو پھر پرویزی بنتا ہے, کبھی حامدی بنتا ہے. لفظ وہاں سے لے کے مانا بمبئی سے لے تو ذاکر نائک بنتا ہے. لفظ مدینے والے نبی سے لے کے مانا بھی مدینے والے نبی سے لے تو پھر مسلک دیوبند بنتا ہے. یہ مسلک دیوبند بنتا ہے. توجہ, ہمیں مثالیں دینے لگو تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. نمبر ایک مثال آپ کے علم میں ہے, 1974 میں بحث چلی ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں. ادھر کھڑا ہے مرزا ناصر بےمان کھڑا ہے, ادھر اسمبلی میں قائد جمعیت مفتی محمود کھڑے ہیں. ادھر کفر کا نمائندہ ہے, ادھر اسلام کا نمائندہ ہے. مفتی محمود فرمانے لگے جب یہ مرزا ناصر پگڑی اور داڑھی جھپے کے ساتھ آیا تو بھٹو کہنے لگا بھلا یہ بھی کافر ہو سکتا ہے. بھٹو نے ظاہر کو دیکھا, مفتی باطن کو بھی دیکھ رہا تھا. ادھر کہا بھلا یہ بھی کافر ہو سکتا ہے. بات چلی ہے, میں صرف ایک دلیل پیش کرنے لگا. کہا جی تم مرزے کو نبی مانتے ہو, کہا جی مانتے ہیں, تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے قرآن کو دیکھا, اس میں دو لفظ آئے ہیں, ایک لفظ خاتم ہے, ایک لفظ نبیین ہے. مرزا قادیانی کا نمائندہ مرزا ناصر کہتا ہے خاتم کو عربی زبان میں مہر کہتے ہیں. خاتم النبیین کا معنی یہ نبیوں کی مہر ہے, تو جس پہ مہر لگے وہ نبی بنتا ہے. میرے باپ پہ مہر لگی ہے, نبی وہ بھی بنا ہے. اسمبلی والے حیران ہو گئے, یار اس نے تو قرآن پڑھا ہے. مفتی محمود بولے بھئی تم یہ بتاؤ تمہاری دلیل کیا ہے؟ مفتی محمود فرمانے لگے یہی آیت میری دلیل ہے. میں کہتا ہوں حضور آخری نبی ہے, ان کے بعد نبی نہیں آ سکتا. تمہاری دلیل فرمانے لگے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خدا نے فرمایا میرا محمد رسول بھی ہے اور نبی آخری بھی ہے, اس کے بعد وہ نبی نہیں آ سکتا. مفتی محمود فرمانے لگے یہ آیت پڑھتا ہے, یہی آیت میں پڑھتا ہوں. یہ خاتم کا معنی مہر کرتا ہے, میں خاتم کا معنی آخری کرتا ہوں. نہ قرآن اس پہ اترا ہے, نہ قرآن مجھ پہ اترا ہے. قرآن اترا ہے مدینے والے نبی پہ. اگر خاتم کا معنی مہر حضور سے دکھا دے تو محمد تیرا سچا ہے. میں خاتم کا معنی آخری نبی سے دکھا دو تو محمد میرا سچا ہے. مفتی محمود نے حدیث پڑھی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قرآن خاتم النبیین کہتا ہے, نبی نے خاتم النبیین فرمایا ہے, تو خاتم النبیین کا معنی نبی نے آخری کیا ہے. مفتی محمود فرمانے لگے جھگڑا قرآن کے لفظ میں نہیں ہے, جھگڑا قرآن کے معنی میں ہے. یہ بھی کہتا
مدینے والا نبی دیتا ہے. میں بھی کہتا ہوں مدینے والا نبی دیتا ہے. پہ جھگڑا اس میں ہے. کہتے ہیں مانا آخری. میں کہتا ہوں مانا آخری یہ نبی نے کیا ہے. یہ کہتے ہیں مانا مہر یہ قادیان والے نے کیا ہے. تو اگر لفظ نبی سے لے کے مانا نبی سے لے تو اس کا مانا آخری بنتا ہے. لفظ نبی سے لے کے مانا قادیان سے لیتا ہے تو مانا مہر بنتا ہے. مفتی محمود فرمانے لگے قرآن نہ تجھ پہ اترا نہ مجھ پہ اترا ہے. جس لفظ جس نبی سے لفظ لیا ہے اسی نبی سے مانا. جس نبی سے لفظ لیا ہے اسی نبی سے. اب جھگڑا کس پہ ہے؟ قادیانی بھی کہتے ہیں قرآن, ہم بھی کہتے ہیں قرآن. لوگ کہتے ہیں سائیں وہ بھی آیت پڑھتا ہے تو ہم بھی آیت پڑھتے ہو. ہم نے کہا جھگڑا آیت میں نہیں ہے, جھگڑا آیت کے معنی میں ہے. جھگڑا آیت کے چلیے نمبر 2 آج بھی زندہ ہے. جاوید خامدی پاکستان میں تھا, دوڑ کے ملیشیا چلا گیا. انشاءاللہ اگر توہین رسالت پہ بکتا رہا تو پھر پاکستان کی سرزمین اس کو جگہ نہیں دے گی. انشاءاللہ وہ جگہ نہیں دے گی, اس نے دوڑنا ہے. خیر میں بات سمجھانے کو توجہ رکھنا. اب ہمارا عقیدہ پہلے عقیدہ سمجھے. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے. قیامت سے پہلے پھر زمین پہ نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے وقت اتریں گے. زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا. ان کی داڑھی اور سر سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. جب یہاں پر آئیں گے مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے. اقامت کہی جا چکی ہوگی. حضرت مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھیں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے قد اقیمت لک, یہ اقامت تیری وجہ سے ہے. مصلی پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے. قبیل ازد کی عورت سے نکاح کریں گے. ان میں 2 بیٹے پیدا ہوں گے. ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے, ایک بیٹے کا نام محمد رکھیں گے. 40 سال تک خلافت کا نظام قائم کریں گے. دجال کو مقام لط پہ قتل کریں گے. پھر مدینہ میں فوت ہوں گے, حضور کے روضے میں دفن ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ دفن ہوں گے. ابھی آپ کے علم ہے یہاں پہ کالتوتی 6 ستمبر کو لال مسجد میں ختم نبوت کی مولانا رحمان دامت برکاتہ کا بیان طے تھا. مجھے عالمی مجلس والوں نے کہا مولانا آگے تو ان کا, اگر وہ نہ آئے تو پھر آخری بیان تیرا ہے. شاید آپ کے علم میں ہو ابھی 15 کو پچنانترا گنج میں کانفرنس تھی, وہاں بھی مولانا کا بیان طے تھا. ان جمعیت نے طے کیا مولانا آگے تو ان کا, اگر وہ نہ آئے تو آخری بیان تیرا ہے. جناب نگر آخری بیان مولانا فضل الرحمان فرماتے تھے 4 سال گزر گئے جب سے مولانا نہیں جا رہے. اس آخری نشست میں بحمدللہ مولانا کی جگہ پہ بیان کا موقع ختم نبوت والے مجھے عنایت فرما رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ اکابر کی چھتری میں کام کرتا ہے. میں تو ان حضرات سے عرض کرتا ہوں آپ مولانا سے پوچھئے, آپ ویب سائٹ کھول کے دیکھیں, anammedia.com دیکھیں. مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ نے میری پیشانی کے بوسے نہ لیے ہو. جب مجھے مجرم کہے اگر قائد جمعیت پیشانی کے بوسے لے گے مجھے شاباش دے, جب تجھے بھی تو تائید کرنی چاہیے نا. مولانا نے پھر مجھے گھر بلایا, فروری میں لاہور اسلام آباد بلایا, 1.5 گھنٹہ بٹھا کے سمجھاتے رہے. میں نے کہا سمجھاتا وہ ہے جو محبت کیا کرتا ہے, محبت نہ کرے سمجھانے کی حاجت کیا ہے. مجھے مولانا فرمانے لگے مولانا امین اکاڑوی صاحب علم تھے تو صاحب تحریک ہے. ان کے چلنے پہ ملک میں حالات بدلتے نہیں تھے, تیرے چلنے پہ حالات بدلتے ہیں. میں تجھے 2 باتیں کہتا ہوں, تحریک کو علمی رکھنا, تشدد نہ آنے دینا. نمبر 2 اتنا بڑا سینہ رکھنا, کبھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑے تو بیٹھنے کے لیے تیار رہنا. میں نے کہا مولانا کبھی آپ کو شکوہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کے شاید علم میں ہو میری جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے, جس کا کوئی پرچم نہیں ہے. ہم کو تعجب ہوتا ہے کیسی جماعت ہے اس کا پرچم ہی نہیں ہے. میں نے کہا جمعیت کا پرچم موجود ہے, مجھے مزید پرچم کی حاجت کیا ہے. جماعت میں پھر تو حق بنتا ہے میں الگ پرچم بناؤں. جب جماعت بڑی موجود ہو, ہم تو اس کو ماں سمجھتے ہیں نا, تو جب ماں کی چادر موجود ہو اور اس میں بیٹی سما سکتی ہو تو پھر الگ ضرورت کیا ہے. ہم اس میں سما سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر جو میں بات سمجھا رہا تھا کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ خدا نے آسمان پر اٹھا دیا ہے. جب ایک جواب نہیں کہنے لگا نہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ پہلے موت
اٹھایا ہے. توجہ رکھنا, پہلے موت آئی ہے اور موت کے بعد اللہ نے اٹھایا. کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اے عیسیٰ میں تجھے وفات دیتا ہوں اور تجھے اٹھا لیتا ہوں. دیکھو پہلے خدا نے وفات کی بات کی ہے, پھر اٹھانے کی بات کی ہے. تو میں تو قرآن کے مطابق بات کرتا ہوں کہ پہلے اٹھا لیا, پہلے وفات دی ہے پھر اٹھا لیا ہے. میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. ہم نے کہا نہیں, یہ قرآن نہ تجھ پہ نازل نہ قرآن ہم پہ نازل. اگر اس کا نبی مطلب یہ بتائے عیسیٰ میں وفات آ چکی ہے تو مانا تیرا ٹھیک ہے. اگر پیغمبر کہے ان عیسیٰ لم یمت, عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی, تو پھر مانا ہمارا ٹھیک ہے. دیکھو آیت وہ بھی پڑھتا ہے, آیت ہم بھی پڑھتے ہیں. چلے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب پہیلیاں کیوں ڈالتے ہو, بات تو غامدی کی ٹھیک ہے. پہلے اللہ نے لفظ وفات کی بات کی ہے, پھر لفظ وفا لائے ہے. معلوم ہوتا ہے پہلے موت آئی ہے پھر اٹھایا ہے. میں نے کہا بات یوں نہیں تھی, پہلے مثال سمجھو پھر آپ کو دلیل سمجھ آئے گی. میں آپ کے یہاں میر پور ماتھیلوں میں بیان کے لیے آیا. جب میں یہاں پہنچو مثال دے رہا ہوں, مجھے انتظامیہ نے کہا جی آپ بیان نہیں کر سکتے, کریں گے تو گرفتار کر لیں گے. میں نے ان جمعیت والوں سے کہا, میں نے کہا تمہاری عاملہ جمع ہے. پولیس والے مجھے کہتے ہیں اگر تو نے بیان کیا تو گرفتار کر لیں گے, آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ ان نے کہا نہیں کر سکتے. توجہ رکھنا, ان نے کہا نہیں کر سکتے. اگر ہم نے بلایا ہے تو واپسی پہنچانا ہمارے ذمہ ہے, تجھے گرفتار نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا تھا مجھے پولیس گرفتار کرے گی, یہ کہتے ہیں گرفتار کر نہیں سکتے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے, اس گیٹ پر بھی پولیس ہے, اس گیٹ پر بھی پولیس ہے, اس گیٹ پر بھی پولیس ہے, آپ کہتے ہیں گرفتار کر نہیں سکتے. جانا تو میں نے ادھر سے ہے, تو پھر میں جاؤں گا کیسے؟ یہ ملک مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ادھر دیکھیں. کیا کہتے ہیں مولانا, کیا مطلب اس کا بتاؤ نا, کیا مطلب؟ ہم تم ادھر سے نکال دیں گے, یہی مطلب ہے نا. میں کیا کہہ رہا تھا ادھر 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 پولیس, ان نے کہا ادھر دیکھیں. پہلے میں نے کہا مجھے پولیس گرفتار کرے گی, تو ان نے کیا کہا نانا گرفتار نہیں کر سکتے, ہم تجھے حفاظت کریں گے. میں نے کہا بھی کیسے بچاؤ گے؟ کہا جی ادھر دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی آئے ہیں قتل کرنے کے لیے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یہ یہودی آگے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے, اللہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انی متوفیکا. نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا, یہودی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے انی متوفیکا, یہ نہیں مار سکتے, وفات تو میں نے دے دی ہے. متوفی کا کہہ کے تسلی دی ہے, یہ تجھے نہیں مار سکتے, وفات تو میں نے دے دی ہے. اللہ یہ مجھے پورا یقین ہے وفات آپ نے دے دی ہے, لیکن یہ تو چاروں طرف بے ایمان کھڑے ہیں, آپ مجھے بچائیں گے کیسے؟ پھر میں رافع کا الیہ, نہیں سمجھے, رافع کا الیہ ہم اٹھا لیتے ہیں. آپ نے کہا جی ہم بچائیں گے, ادھر دیکھیں آپ نے تسلی دی ہے انی متوفیکا, یہ خدا نے بتایا کہ وفات میں نے دینی ہے. رافع کہہ کے خدا نے بچانے کی صورت بتائی ہے, جیسے آپ مجھے کہہ رہے تھے ہم بچائیں گے, صورت بتائی ہے. ادھر دیکھیں خدا نے کہا انی متوفیکا, وفات میں نے دینی ہے. رافع کا کہہ کے خدا نے بچانے کی صورت بتائی ہے, وفات میں دوں گا. اللہ کیسے؟ اور میں اٹھا لیتا ہوں. اب دیکھو بات صاف ہو گئی نا, لیکن غامدی سمجھا نہیں ہے, اس بے ایمان کو شبہ پڑا. ہم نے کہا چلو یہ آیت تم نے بھی پڑھی ہے, آیت ہم نے بھی پڑھی ہے, تمہارا ذہن یہ ہے کہ موت آ چکی ہے, ہم کہتے ہیں موت نہیں آئی, موت آئے گی. تم بھی اگر نبی سے معنی پیش کر دو تو موقف تیرا سچا ہے, اگر ہم پیش کر دیں تو پھر موقف ہمارا سچا ہے. ہم کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت, حضرت عیسیٰ پر موت نہیں آئی, خدا نے اٹھایا ہے. فإنہ لینزل, عیسیٰ نازل بھی ہوں گے, تو پھر موقف ہمارا سچا ہے. میں نے کہا قرآن باطل بھی پیش کرتا ہے, قرآن آل حق بھی پیش کرتے ہیں, جھگڑا اس پر نہیں ہے, جھگڑا قرآن
بات چلی میں ذاکر نائک کی بھی کہتا جاؤں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے ایک شخص مجھے کہنے لگا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. نہیں سمجھے؟ اس نے پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. چٹکی میں اس کو شروع کر دی، ساتھ چٹکی ذاکر نائک میں بات کریں. جب چٹکے پر آئی آپ کی برکت شروع ہو گئی. تو نے کیا پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر اور نائک. مولوی نہیں ہے، ذاکر ہے. نہیں سمجھے؟ فقیر نہیں ہے، نائک ہے. نہیں سمجھے؟ عالم نہیں ہے، ڈاکٹر ہے. اور ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے. یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر تحقیقات کرتا ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر پیشاب اور مسالے چیک کرتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں اگر مسئلہ چیک کرانا ہو لفافے میں ڈال، انوار العلوم قاسمیہ میں. پیشاب چیک کرانا ہو تھالی میں ڈال اور ذاکر نائک کو بھیج. اس کے ذمہ مسالے اور پیشاب چیک کرنا ہے، ہمارے ذمہ مسئلے چیک کرنا ہے. آپ بتاؤ مولانا نماز پڑھائیں اور ایک اسلام پہ لیں اور ایک بندے نے شیشی لی ہو اور صاحب یہ چیک کرو، مولانا مجھے کیا ہے تو صحیح اس میں پیشاب ہے، تم اس کو جوتے مارو گے یا نہیں؟ بھائی مولانا صاحب مسئلے چیک کرتے ہیں یا پیشاب چیک کرتے ہیں؟ ذاکر نائک کے پاس جاؤ، صحیح مسئلہ چیک کرانا ہے، پھر ہم جوتے ماریں گے. مسئلے ادھر چیک کرا، پیشاب ادھر چیک کرا. اس کا کام اور ہے، ہمارا کام. میں جدہ میں تھا، ایک بندے نے سوال کیا، کہا جی ڈاکٹر ذاکر نائک اور علماء حق میں کیا فرق ہے؟ توجہ رکھنا، ذاکر نائک اور علماء حق میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو سچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. سمجھ آئی؟ جو سچ اور ریسرچ میں فرق ہے یہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. وہ انگلش والے تھے، کہتا میں سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا میں نے عربی لفظ بولے ہیں، میں نے تو انگریزی لفظ بولے ہیں. جو سچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. میرا بیان تھا عزیزیہ جدہ میں نے کہا ایک ساتھ قریب یہاں اتحاد اسٹیڈیم ہے. کیا جی بالکل ہے. میں نے کہا رات کو اس اتحاد اسٹیڈیم میں سعودی عرب کی ٹیم یہ فٹ بال کھیلتی ہے، ساتھ مقابلے میں اور ٹیم ہے، یہ دونوں ٹیمیں فٹ بال کھیل رہی ہیں. لیکن رات کو تو فٹ بال نظر نہیں آتا. اس کے نظر آنے کے لیے بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہو تاکہ رات کو دن کا منظر بنے اور فٹ بال نظر آئے. میں نے اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ کہتے جی سرچ لائٹ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ سرچ لائٹ ہے. میں نے کہا وہ لائٹ سرچ ہے. اور اگر کوئی بچہ آئے، جب دو کھلاڑی کھیل رہے تھے وہ دور سے گیند کو کک مارتا ہوا آیا، جب یہ گول کرنے لگا اور باہر سے بچہ بٹن کو آف کر دے اور پھر آن کر دے، لائٹ کو بند کر دے اور پھر لائٹ چلا دے. میں نے کسی کیا کہو گے؟ کہا جی یہ ریسرچ. میں نے کہا جب چل رہی ہو یہ سرچ ہے اور جب بچ کے چلے تو یہ ریسرچ ہے. میں نے کہا ریسرچ سے یہ گراؤنڈ ٹھیک ہوگا یا خراب؟ کہا جی خراب. میں نے کہا کھیل بنے گی یا بگڑے گی؟ کہا جی بگڑے گی. میں نے کہا جب سرچ لائٹ چل رہی تھی تو کھیل بن رہی تھی، جب یہ ریسرچ ہوئی ہے تو کھیل بگڑ گئی ہے. میں نے کہا ایک سچ ہے ایک ریسرچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے پہ صحابہ سے لے کے آج تک کے 1400 سال کے فقہا سرچ کر چکے ہیں، اس میں ریسرچ کرو گے تو شریعت کا ماحول تباہ ہوگا. جیسے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، سرچ لائٹ کو بھی سرچ کرو گے تو گیم تباہ ہوگی. جس مسئلے پہ سرچ ہو چکی ہے اس میں ریسرچ کرو گے تو شریعت تباہ ہوگی. ہم سرچ والے ہیں، وہ ریسرچ والا ہے. نہیں سمجھے؟ ہم کون ہیں؟ سرچ والے. وہ کون ہیں؟ ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ سرچ میں کمی رہ گئی ہے، ریسرچ کرو. فائل چیک نہیں ہوئی، فائل کو ری اوپن کرو. بھائی کچھ کمی رہ گئی ہے، ریسرچ کرو. جس مسئلے پہ حد عمر کا فتویٰ موجود ہے اس میں ریسرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ اربعہ جمع ہے، اس میں ریسرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بچوں کا کام ہے، اس پہ بڑے تحقیق کر لیں، اس
موافق کار نہیں ہے، اگر اس پہ موافقت کرے علماء دیوبند بنتے ہیں، اگر مخالفت کرے تو ذاکر نائک بنتا ہے۔ میں دبئی میں تھا، ایک ساتھی ذاکر نائک کا عاشق ملا، مجھے کہتے ہیں ذاکر نائک تو بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا بہت کو چھوڑو، میں نے اس پہ بات کرو، عالم بھی ہے یا نہیں؟ بہت اور بڑا، یہ تو مبالغے ہیں نا، عالم بھی ہے یا نہیں؟ کہتے عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں پڑا ہے؟ جو میں نے کہا ذاکر نائک کے کبھی بیان سنے ہیں؟ کہا جی بہت سنے ہیں۔ میں نے کہا ایک بیان مجھے نکال کے دکھا دے جس پہ ذاکر نائک نے کسی مسئلے میں پوری آیت پڑھی ہو، کبھی کوئی آیت سنی ہے مجھے بتا دے۔ میں نے کہا میں تو سنتا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ بات تو کرنی ہے، سنوں گا تو بات کروں گا نا۔ میں نے کہا اس پہ پوری آیت پڑھی ہو؟ کیا جی آیت کو نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہتے جی آیت کا نمبر کہہ کے ترجمہ بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا آیت آتی ہوتی تو پڑھ لیتا، نہیں آتی تو ترجمے کی طرف جاتا ہے، آیت کو چھوڑ دیتا ہے نا۔ تو پھر مان لینا قرآن نہیں آتا، جو قرآن پڑھ نہیں سکتا مجھے بتا قرآن سمجھائے گا کیسے؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں جس میں فہم قرآن کی صلاحیت نہ وہ تفہیم القرآن کرے گا کیسے؟ سمجھے میں نام لوں گا تو پھر کہنا نہیں ہمارے سن کے علاقے کے لیے جو فہم قرآن کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ تفہیم القرآن کا چاچا بنتا کیسے ہے؟ مجھے پتہ کہتا ہے ابو العلا مودودی نے تفسیر لکھی ہے، نام تفہیم القرآن لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ تو قرآن سمجھتا نہیں، سمجھائے کیسے؟ کہا جی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا نہیں دلیل؟ میں نے کہا بسم اللہ سے بسم اللہ کرتے ہیں تو میرے جملے سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ سے جب کام شروع کرنا ہو نا تو کہتے ہیں بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تفہیم القرآن اٹھاؤ۔ بسم اللہ کا معنی مودودی نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ رحمان ہے، ایک لفظ رحیم ہے۔ بے رحمان کے بعد رحیم کیوں لائے ہیں؟ کہتے ہیں اضافہ ہے، اگر ایک لفظ موضوع جس کا معنی ہوتا ہے جب اس کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنا ہو اس کے بعد ایسا لفظ لاتے ہیں جو محمل ہوتا ہے، اس کا اپنا معنی تو نہیں ہوتا لیکن پیسے لفظ میں مبالغے پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے لفظ ہے لمبا ترنگا، لمبا کا معنی ہے، ترنگا کا معنی نہیں ہے لیکن لمبا کے بعد ترنگا لاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بہت لمبا ہے۔ کالا شاہ، کہتے ہیں کالا کا معنی ہے، شاہ کا معنی نہیں ہے لیکن جب شاہ ہو جب کہنا بہت کالا ہے تو بعد میں شاہ کہہ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب تو ہوتے شاہ ہو جو کالا ہو۔ نہیں سمجھے؟ مجھے کہنا پڑتا نہیں سمجھے؟ آپ تو شاہ بنتے ہوئے جو کالا ہو، رنگ بھی کالا ہو، کپڑے بھی کالے ہو تبھی کیا بنتا ہے، ورنہ تو شاہ بنتے ہی نہیں ہے۔ اوپر جھنڈا بھی کالا ہو تو پھر شاہ بنتا ہے۔ توجہ رکھنا، لمبا ترنگا، جب بہت لمبا کہنا ہو تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ترنگا کا اپنا معنی نہیں ہے لیکن لائے ہیں لمبے میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ کالا شاہ، کالے میں مبالغہ پیدا کرنا ہو تو شاہ کا لفظ لائے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح الرحمن کا معنی ہے، رحیم کا معنی نہیں ہے لیکن مبالغہ پیدا کرنے کے لیے الرحیم یوں لائے ہیں جیسے کالا کے بعد شاہ ہے، لمبا کے بعد ترنگا ہے۔ میں نے کہا بتا جو قرآن سمجھتا نہیں وہ سمجھائے گا کیسے؟ پہلے فہم قرآن ہے پھر تفہیم القرآن ہے، پہلے فہم اور پھر تفہیم۔ تو جو فہم قرآن میں رکھے اس نے تفہیم القرآن کرنی کیا ہے؟ میں بات مجھے کہنے لگا بہت بڑا عالم، میں نے کہا بہت اور بڑے کو چھوڑ دے، پہلے اس پہ بات کر وہ عالم بھی ہے یا نہیں؟ کہا عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا پوچھ لے کبھی آیت پڑھی ہے مجھے بیان سنا دے۔ کہتے میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو جسے تو بڑا عالم سمجھتا ہے اس کا فتویٰ میں بتا دیتا ہوں، عالم تو عمل تو کر دے۔ کہا جی فتوے پہ عمل؟ میں نے کہا فتویٰ میں بتا دو عمل تو کر لے۔ کہتے جی کون سا فتویٰ؟ میں نے کہا ذاکر نائک مسئلہ بتاتا ہے۔ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا یہ بتائیں یہ کچھوے کا گانا جائز ہے؟ کچھوے کا گانا جائز ہے، مینڈک کا گانا جائز ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جائز ہے۔ پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں نے کہا کباب بنا کے کھا لے۔ کہتے ہیں کراہٹ آتی ہے۔ میں نے کہا تیرے ڈاکٹر ہو گئے تھے ٹھیک ہے، تجھے کراہٹ کیسے آتی ہے؟ چلے میں نے کہا میں اور مسئلہ
پیش کرتا ہوں, عمل کر کے دکھا دے. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ذاکر نائک کی کتاب موجود ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق کے نام پہ حقوق نسواں, ایک لڑکی مسئلہ پوچھتی ہے, مرد فوت ہو کے جنت میں جائے گا, اس کو جنت کی بنی عورتیں ملیں جن کو حور کہتے ہیں, اور جب عورت جنت میں جائے گی اس کو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتا ہے کہ مرد فوت ہو کے جنت میں جائے, جنت کی بنی عورت ملتی اسے بھی حور کہتے ہیں, اور جب عورت فوت ہو کے جنت میں جائے گی اسے بھی جنت کا بنا مرد ملے گا, اسے بھی حور کہتے ہیں, اسے بھی حور کہتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے سب بجناؤں سے حور نہیں, یہ حور عام ہے, مذکر کو بھی شامل ہے, مؤنث کو بھی شامل ہے. میں نے کہا ہمیں جنت میں خدا وہ لڑکی دے جسے حور کہتے ہیں, تیری بیوی کو وہ لڑکا دے جسے حور کہتے ہیں. میں نے کہا تیار ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا ڈاکٹر کا پتر ہے. میں نے یہاں کی نعمت بتائی, وہ تیار نہیں ہے. وہاں کی نعمت بتائی, اس کے لیے تیار نہیں سمجھے. میں نے کہا یہاں کی نعمت بتائی نا, وہ کہتا ہے گراہک آتی ہے, وہ کہتا ہے وہاں حور ملے گا, اس کے لیے تو تیار نہیں ہے. میں نے کہا یہاں تو مینڈک کھاتا رہے, بیوی تیری وہاں پر حوریں لیتی رہے, یہاں مچھلی کھائیں گے وہاں بھی مچھلی, یہاں بھی مچھلی, وہاں بھی مچھلی. مجھے یہاں مچھلی نہیں, اسے مگرمچھ. آپ کہتے نہیں, میں بات صرف یہ کہہ رہا تھا کہ حماقت کی وجہ سے لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. توجہ, میں نے کہا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ قرآن کے لفظ وہ بھی مانتے ہیں, قرآن کے لفظ لیے نا, لیکن جھگڑا کس میں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں الفاظ قرآن مدینے والا نبی دے گا, وہ بھی کہتے ہیں الفاظ قرآن مدینے والا نبی دے گا. جو بند والے کہتے ہیں کہ لفظ بھی مدینے والا نبی دے گا تو معنی بھی مدینے والا نبی دے گا. وہ کہتے ہیں لفظ مدینے والا نبی دے گا اور معنی ہم خود کریں گے. میں نے کہا نہیں, ایک صراط المستقیم, میں نے صراط مستقیم پہ آیت پڑھی ہے. بھئی صراط مستقیم کیا ہے؟ خدا نے یہ نہیں فرمایا ایک صراط المستقیم, صراط القرآن نے یہ نہیں فرمایا ایک صراط المستقیم, صراط الحدیث. اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو بات قرآن کی کرنا, اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر بات حدیث کی کرنا. تو یہ خدا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چل جن پر میں نے انعام کیا, جن پہ خدا نے انعام کیا. من النبیین, نمبر 1 وہ انبیاء ہے, والصدیقین پیغمبر کے صحابہ ہیں, والشہداء وہ شہید ہیں. نمبر 4 والصالحین وہ اولیاء ہیں. توجہ کرنا, جو بند والے نبیین کو بھی مانتے ہیں, صدیقین کو بھی مانتے ہیں, شہداء کو بھی مانتے ہیں, اولیاء کو بھی مانتے ہیں. یعنی نبیین کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک بات کا پیش کرتا ہوں, کیا سارے نبی جمع ہے؟ وہ طرف نام بیت المقدس ہے, ہمارے نبی امام بنے ہیں. آپ توجہ رکھیں, پیارے نبی امام بنے ہیں, باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں, یہ نماز پڑھنے لگے ہیں. ہمارے نبی امام الانبیاء, باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں. اور نماز جب پڑھی ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے انبیاء وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حضور کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. تو نے گالی کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ امام قرآن والا ہے اور مقتدی تورات والا ہے. امام قرآن والا ہے, مقتدی انجیل والا ہے. امام قرآن والا ہے, مقتدی زبور والا ہے. امام قرآن والا ہے, مقتدی صحیح والا ہے. اور خدا نے انعام فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. یہ پیغمبر فاتحہ میں نے تجھے ہی نہیں ہے, جب ان کو ملی نہیں ہے انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے. میرے نبی کینا صراط مستقیم پہ چلتا وہ ہے جو نبیوں کے راستوں پہ چلے. یہ نماز نبیوں کی ہے, امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی ہے. امام فاتحہ پڑھتا ہے, مقتدی نہیں پڑھتا. یہ نماز انبیاء والی ہے, یہ نماز انبیاء. امام فاتحہ پڑھے, مقتدی نہ پڑھے, یہ نماز کون سی ہے؟ بولیے نا کون سی ہے؟ بلند آواز سے بولیے کون سی ہے؟ انبیاء والی نماز کون سی ہے؟ امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ حضور نے فاتحہ پڑھی ہے, انبیاء نے نہیں پڑھی. جہاں قیامت کے دن یہ جائے ہم بھی پڑھی جائیں, جہاں یہ جائے ہم بھی. من النبیین, نبیین کی بات کی ہے. والصدیقین, توجہ, والصدیقین اور میں نبیوں کو بھی مانتے ہیں. یہ صراط مستقیم ہے. والصدیقین صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں, یہ صراط مستقیم ہے. توجہ رکھنا بھئی, ہم ایک حدیث پہ بات کرنے لگا. جب ہم یہ بات کریں
نہیں یار بات مسکین بجا ہے. میں نے کہا نا وہ دھوکہ دینے لگا ہے. کہا یہ دھوکہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اچھا ذرا تو دلیل تو پیش کر, تو نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے نماز نبی والی؟ کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ایسا پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا جھوٹ نہ بولنا, تیرا ترجمہ صاف کر, کما رأیتمونی کو کما رأیتمونی کو تو ماتا دودھ سمجھ کے پی گیا ہے, پورا ترجمہ تو کرنا. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. میں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا, تم نے دیکھا ہے. کہا جی میں نے بھی دیکھا. میں نے کہا حضور تو فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے, تم نے دیکھا؟ کہا جی میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا میں نے دیکھا. کہتا جی نہیں دیکھا. میں نے کہا جنہوں نے دیکھا وہ کون ہے؟ کہا جی وہ صحابہ ہے. میں نے کہا پتہ یہ چلا صحابی نماز وہ پڑھے جو نبی نے پڑھی ہے, ہم وہ پڑھے جو صحابی نے پڑھی. صحابی وہ پڑھیں گے جو نبی نے پڑھی ہے, اور ہم وہ پڑھیں گے جو ادھر امام کھڑا ہے, ادھر مقتدی حال میں ہے, کچھ مقتدی سین میں ہے. یہ حال والا امام کو دیکھتا ہے اور سین والا, توجہ رکھنا, حال والے کو دیکھتا ہے. صحابی نبی کو دیکھتا ہے, ہم صحابی کو دیکھتے ہیں. من النبی کینا والصدیقینا, صراط مستقیم بھالا وہ ہے جو نبیوں کے نقشے قدم پہ چلے. صراط مستقیم بھالا وہ ہے جو صحابہ کے نقشے قدم پہ چلے. صراط مستقیم بھالا وہ ہے والشہداء, نقطے میں وہ کرنا, والشہداء یا والمجاہدین, بولو نا والمجاہدین. نہیں نہیں کیا فرمایا؟ مجاہدین کیوں نہیں فرمایا؟ شہداء کیوں فرمایا ہے؟ والمجاہدین نہیں فرمایا, والشہداء فرمایا ہے. والشہداء فرمانے کی وجہ, مجاہد بن کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ زلفیں رکھ لے گا, ٹوپی پہن لے گا, کلاشن کندھے پہ لٹکا لے گا, جہاد کی ٹریننگ کے مرکز بنا دے گا, تو کہے گا تمہارے مجاہد ہیں. لشکر طیبہ میری بھی ہے, تمہارے مجاہد ہیں. جماعت الدعوہ میری بھی ہے, دیوبند والے تمہارے مجاہد ہیں, مجاہد میرے بھی ہیں. قرآن نے بن مجاہدین والشہداء, شہید دکھانا, ہم مجاہد دکھاتے ہیں, شہید پیش کرتے ہیں, تو بھی شہید دکھا. کہتے شہید نہیں, غیبانہ جنازہ. کیا کہتے ہیں؟ کیوں شہید لانا؟ کہنا شہید نہیں, غیبانہ جنازہ. تو نے غیبانہ جنازہ نکالا اسی لیے ہے شہید دکھانا نہ پڑے. شہید دکھا دیتا تو فیصلہ ہو جاتا, شہید دکھا دیتا تو فیصلہ. ہمارے شہید بولتے ہیں, تیرا شہید نہیں بولتا. قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولیاء. تو کہتے ہیں میں ولیوں کو مانتے ہی ہو. قرآن کہتا ہے والصالحین, تو کہتے ہیں اولیاء کی نہیں, نبی کی بات کر. قرآن کہتا ہے والصالحین, کیا کہتے ہیں؟ والصالحین. ادھر نماز پڑھی ہے, توجہ, نماز پڑھی ہے امام کے پیچھے, تو فاتحہ پڑھتا بھی ہے لیکن مانتا نہیں ہے. کبھی دائیں سلام کبھی بائیں سلام پھیرا ہے. ہم نے کہا بات مانتے امام ابو حنیفہ کی, کہتا ہے کہ نہیں نہیں مانتا ہے اولیاء کو. میں نہیں مانتا. اور کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میں ولی شریعہ کو نہیں مانتا, میں اولیاء کو نہیں مانتا, میں بات نبی کی کر دو. میں نے کہا جب مانتا نہیں ہے تو پھر مانگتا کیوں ہے؟ تو نے تو نماز میں مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم, خدا صراط مستقیم پہ چلاتے, پھر خدا نے بتایا صراط مستقیم پہ چلنا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر مانتا مانگنا, اگر ماننا نہیں ہے تو پھر مانگتا کیوں ہے؟ جو بند والے خدا سے مانگتے بھی ہیں, جب خدا دیتا ہے تو مانگتے بھی ہیں. خدا سے مانگتے بھی ہیں, اور جب خدا دیتا ہے تو مانگتے بھی ہیں. ہم نے مانگا صراط مستقیم ہے, خدا نے بتایا ہاں صراط مستقیم پہ چلنا ہے. نبی گینا میں ایک جملہ کہنے لگا, بھئی ایک راستہ ہے, ایک تیری منزل ہے, اللہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے. فرمایا اس راستے پہ چل جہاں پہ نبی چلا ہے, اس راستے پہ چل جہاں پہ صحابی چلا ہے, اس راستے پہ چل جہاں پہ شہید چلا ہے, اس راستے پہ چل جہاں پہ ولی چلا ہے. جس راستے پہ ولی چلے صراط مستقیم ہے, جہاں جا کے رکے وہی جنت ہے. اگر تو نے جنت پہ جانا ہے تو قرآن اعلان یوں کرتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے میرے بندوں میں شامل ہو جا, جہاں رکیں گے اس مقام کا نام جنت ہے.
جانتے بھی ہیں اور پھر بات کو مانتے بھی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے آسان صورت کیا ہے؟ خدا نے قرآن حدیث کی بات کیوں نہیں کی ہے؟ صراط القرآن نے نہیں فرمایا یہ ماتھیلو والا کہہ دیتا اللہ صراط القرآن پہ چلے تو پھر یہ ہدایت ملتی ہے. میں تو سندھی ہوں مجھے تو عربی آتی ہی نہیں ہے. میرے شہر کا کہہ دیتا میں پنجابی ہوں مجھے تو عربی آتی ہی نہیں ہے. اللہ میں نے تو 70 سال کی عمر میں تبلیغی جماعت کی وجہ سے ابھی نمازی بنا ہو مجھے تو آتی ہی نہیں ہے. میں قرآن پڑھوں گا کیسے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا تھا اللہ مجھے حدیث آتی ہی نہیں ہے عمل کروں گا کیسے؟ خدا نے آسان نسخہ دیا ہے. اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور تو نے جنت پہ جانا ہے اس راستے پہ چل جہاں پہ نبی چلے ہیں. اس راستے پہ چل جہاں پہ صحابہ چلے ہیں. اس راستے پہ چل جہاں پہ شہید چلے ہیں. اس راستے پہ چل جہاں پہ ولی چلے. میں مثال دوں گا تو تمہیں بات جلدی سمجھ آئے. میں مثال دیتا ہوں. میں آیا ہوں سرگودا سے. توجہ میں آپ سے راستہ پوچھتا ہوں مجھے بتائیں یہ میرپور ماتھیلو میں جلسہ کہاں پر ہے؟ مجھے آپ کہتے ہیں مولانا صرف میں داخل ہوں گے نا تو ٹول پلازا آئے گا. میں نے کہا سمجھ آ گئی. آگے نکلیں گے نا تو شہر آئے گا ڈھیر کی. آگے نکلو گے نا تو پھر شہر آئے گا. میں نے کہا پھر مین روڈ چھوڑ دیں نیچے اتر آئیں. آگے آئیں گے نا تو پھر برف کھانے والا بازار آئے گا وہاں سے جائیں. پھر آئیں گے نا تو پھر ٹینکر. میں نے کہا یار مجھے رستہ نہیں سمجھ آ رہا میں دور سے آیا ہوں جو سمجھ نہیں آتا یہ کتنا مشکل ہے. آسان رستہ کیا تھا؟ میں فون کرتا ہوں مولانا اسحاق صاحب میں سندھ میں داخل ہو گئے ہوں بتاؤ کیسے ہوں؟ آپ ذرا جواب سنیں. مجھے جواب کیا دیا ہے؟ جب آپ سندھ میں داخل ہوں آگے گاڑی کھڑی ہوگی اس کے ڈبل اشارے لگے ہوں گے آپ نے اس گاڑی کے پیچھے چلتے رہنا ہے جہاں وہ رکے. انوار علوم قاسمیہ ہے علم کی ضرورت ہے سندھی زبان جاننے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے. گاڑی کے پیچھے لگ جانا اشارے والی گاڑی جہاں رکے گی اس مقام کا نام میرا مدرسہ ہے. میں آرام سے پہنچایا. اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے. خدا نے مشکل میں نہیں ڈالا فرمایا جس راستے پہ نبی چلا ہے اس راستے پہ چل پڑنا. جہاں نبی رکے گا وہ جنت ہے. جس راستے پہ صحابی چلے تو بھی چل پڑنا جہاں رکے وہ جنت ہے. جس راستے پہ شہید چل پڑے تو بھی چل پڑنا جہاں رکے وہ جنت ہے. جس راستے پہ اولیاء چل پڑے تو چلتے رہنا جہاں وہ رکے وہ جنت ہے. اس سے آسان ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے آسان ترتیب کیا ہے؟ امت کو گمراہ نہ کرو قرآن کا نام لے کے. امت کو تباہ نہ کرو حدیث کا نام لے کے. آنا پھر بھی تم نے وہاں ہے جہاں پر جو بند والے تمہیں لانا چاہتے. میں رمضان مبارک میں 2.5 دن کے سفر پر بحرین گیا. غیر مقلد ایک ساتھی ملا. پہلے تو بردی تھا اب میں نے نہیں سنا. ملا میں نے ایک بات پوچھ لی. میں نے کہا پوچھو. یہ بڑا سننے والا بات ہے. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں اللہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ پہ. توجہ رکھنا ہر جگہ پہ. مجھے کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے. مجھے کہتے ہیں اس سے مراد تو اللہ کا علم ہے اللہ کی قدرت ہے. میں نے کہا سن بیان ترجمہ غیر مقلد کے تیرے کمرے میں ذرا اٹھا دو سے. اس نے ترجمہ اٹھایا. میں نے کہا یہ لکھا ہے جدھر منہ تمہارا ادھر منہ اللہ کا. منہ ذات کا ہوتا ہے منہ قدرت علم کا نہیں ہوتا. ایک قرآن میں ہے کہتے ہیں اور میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. تم تینوں تو چوتھا اللہ ہے تم پانچوں تو چھٹا اللہ ہے. تم کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. میں نے کہا میں نے آیت پڑھی ہے. تو کہتا ہے عرش پہ ہے. میں کہتا ہوں ہر جگہ پر ہے. میں نے آیت پڑھی ہے. مجھے فوراً کہتا ہے میں اب اس کا جواب اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا. میں نے کہا نا شیخ صاحب سے نہ پوچھ تو اللہ سے پوچھ. اللہ میں پھنس گیا ہوں مجھے جواب دے. کہتے شیخ صاحب سے کیوں نہ پوچھو؟ میں نے کہا مشرک ہو جائے گا. ٹھیک سمجھے کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا بندے سے پوچھے گا تو مقلد ہوگا تو مشرک ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے پوچھنا گالی پوچھنا تو پڑتا ہے. میں نے کہا پھر اس سے نہ پوچھ ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد سے. پوچھنے جو ہے تو ان سے کیوں پوچھتا ہے جو ان کے ٹکڑوں پہ بنتا ہے حرام مال سے تنخواہیں لیتا ہے اس پہ کیوں پوچھتا ہے؟ پھر امام ابو حنیفہ سے پوچھنا جس کے تقوی کا الف ہاتھ چلی ہے ایک بکری چوری ہو گئی. امام ابو حنیفہ قصاب سے پوچھتے ہیں بکری کتنے سال تک عموماً زندہ
7 سال تک کوفے میں بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ یہ چوری کی نہ ہو. پھر اس سے پوچھ رہا. میں نے کہا پھر اس سے پوچھ اگر پوچھ رہی ہے. اگر نہیں پوچھنا تو میں نے کہا پھر دوست میرا یوں کر پھر خدا سے پوچھ. کس سے پوچھے؟ خدا سے پوچھنا. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا جب بندے سے پوچھنا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ سے پوچھنا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں بنتا. میں نے کہا جب آسان بات علماء دیوبند نے دی ہے تو مشکلات میں کیوں ڈالتے ہو؟ پھر جب پھنس جاتے ہو پھر تمہیں علماء دیوبند پھر امام ابو حنیفہ پھر تمہیں یہی نظر آتے ہیں. میں نے مسئلہ کیا سمجھایا؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ایسے مانتے ہیں جیسے نبی چاہتا. ایسے مانتے ہیں جیسے توجہ ایسے مانتے ہیں جیسے مدینے والے نبی پہ قرآن اترا. ہم الفاظ بھی انہی سے لیتے ہیں اور ہم معنی بھی مدینے والے نبی سے لیتے ہیں. ایک توجہ میں آخری بات کیا کر بات طرح میں بتاتا ہوں. میں سمجھا یہ رہا تھا مدینے والے نبی سے الفاظ لے مدینے والے نبی سے معنی لے تو بات چل جاتی ہے. ملتان کے قریب قصبہ ہے قادر الرامہ. میں وہاں گیا. مجھے ترنگا یہ رائلن کی شاخ ہے وہاں سے فون آیا کہ مولانا جب ملتان آ رہے ہیں تھوڑا سا وقت زیادہ لے کر آنا. میں رات کو پہنچ گیا. صبح میں نے کہا جی حکم کہا ایک بندے سے بات کرنی ہے. ہم ان کے بعد چلے گئے. اب اس کے بعد مرشد قبر مولانا طارق جلیل جا چکے تھے. مولانا عالم جو ہے مناظر نہیں ہے. عالم جو ہے محقق نہیں ہے. مولانا عالم جو ہے یہ بحثوں کا فن نہیں ہے. مولانا سے بات چلی. وہ کہنے لگا میں اس قبر کے عذاب کو عذاب نہیں مانتا اس قبر کی راحت کو راحت نہیں مانتا. پوچھا کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ہوگا تو مان لو گا نہیں ہوگا تو نہیں مانتا. مولانا اس کو سمجھانے لگے اور بھائی قرآن میں اجمال ہے حدیث میں تفصیل ہے. قرآن میں ہے نماز پڑھو حدیث میں ہے کتنی پڑھو. قرآن میں ہے زکات دو حدیث میں ہے کتنی دو. قرآن میں ہے حج کرو حدیث میں ہے کیسے کرو. قرآن میں عذاب ہے اور حدیث عذاب کا لفظ ہے. قرآن میں اس کی تفسیر حدیث میں تفسیر موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا مجھے قرآن دکھاؤ. ہم چلے گی یہی بات چل پڑی. مجھے کہتے ہیں قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن میں ہو تو مان لے گا. کہتے جی مان لو گا. میں اس کا مرض سمجھا یہ حدیث کے لفظ سے بھٹکتا ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والے کو کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں اور قبر میں. مجھے کہنے لگا یہ قبر میں تو نہیں ہے ادھر تو پھر آخرہ لکھا ہے. آپ نے قبر مانا غلط کیا ہے. میں نے کہا نہیں غلط نہیں کیا. موت کے بعد چلے کہ جنت اور جنت کے بعد یہ ساری آخرت ہے. یہ جہان اولا ہے وہ جہان اخرا ہے. سب کو آخرت کہتے ہیں لیکن قرآن نہ تجھ پہ اترا نہ قرآن مجھ پہ اترا ہے. تو قرآن سے پوچھیں گے نبی پہ قرآن اترا تو نبی سے پوچھیں گے نا یہ آخرت کا معنی کیا ہے تو بتا دے. یہ آخرت کا معنی قبر نہیں ہے. یہ جنت اور جہنم حشر کے بعد کی باتیں ہیں. میں تیری بات مان لے تو اور اگر نبی فرما دے یہ آخرت کا معنی قبر ہے تو پھر تو میری بات مان لے. میں نے کہا لفظ امت قرآن میں ہے مجھے پتا معنی کیا ہے. کہتا ہے یہ ماں ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ. جس کے اعمال گندے زیادہ ہیں اس کی ماں اس کی حاویہ ہے. امت کا معنی ماں ہے. کہتا نہیں امت کا معنی ٹھکانہ ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے امت کتابیں. قرآن کریم میں آیات محکمات بھی ہے متشابہات بھی ہے لیکن محکمات امت کتاب ہے. اس کا معنی ٹھکانہ ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں اس کا معنی ٹھکانہ نہیں اس کا معنی اصل ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے صدیقہ امت کا معنی یہاں پر کیا ہے. مجھے کہتے ہیں یہاں پر معنی ماں ہے. میں نے کہا لفظ امت ایک ہے کبھی معنی ماں بنتا ہے. صدیقہ کبھی معنی اصل ہے. امت کتابیں کبھی معنی ٹھکانہ ہے. حاویہ لفظ تو ایک ہے معنی بدلا ہے. یہاں پر آخرہ اس کی کون سی جگہ مراد ہے کون بتائے گا؟ کہا نبی بتائیں گے. میں نے کہا میں نبی کی زبان سے بتانے لگو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. یہ جواب دیتے ہیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد ہے. دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی ینادی منادی من السماء فرشتہ اعلان کرتا ہے اب رسولوں من الجنہ جنت کا بچھونا دو. اب رسولوں من الجنہ اس کو جنت کا لباس دو. وَابْتَغُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ میت یہاں رہتی ہے جنت وہاں رہتی ہے. درمیان کی کھڑکی
الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. نبی نے آخرت کا معنی اگر جنت جہنم اس موقع پہ کیا ہو تو بات تیری ٹھیک ہے، اگر اس موقع پہ قبر کیا ہو تو بات میری ٹھیک. لیکن جھگڑا قرآن پہ نہیں ہے، جھگڑا قرآن کے معنی پر ہے. جھگڑا کس پہ قرآن کے معنی تو عقیدہ ہے کہ جس قبر میں دفن کرتے ہیں یہی قبر ہے، یہی قبر ہے. آپ امتی کی حیات نومنگل حیات ہوتی ہے، نبی کی حیات حیات کاملہ ہوتی ہے. عام امتی کی قبر ہو تو اس میں خوشبو ہوا آتی ہے، نبی کی قبر ہو تو جنت الفردوس سے بڑھ جاتی ہے. نبی کی قبر ہو تو جنت الفردوس سے بڑھ جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو ہم قرآن مانتے ہیں نہیں، وہ لوگ مانتے ہیں نا. فرق کیا ہے؟ قرآن کے مطلب وہ بیان کرتے ہیں جو مدینے والے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے. اللہ ہمیں یہ بات کا اصلاح کا ہر بچے کا یہ سارے ڈاکٹر ہیں. یہ کون ہے؟ امریکہ ہے، ہمارے تربیتی کی راستہ امریکہ بہت اچھا. یہ سارے ڈاکٹر ہیں. اللہ ہم سب کو ڈاکٹروں سے بچائے. اللہ علماء کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. طلباء سے شریعت میں کے ساتھ تک مسئلے جائز آزاد فرمائے. لیکن جو میرا موضوع ہے اس پر مجھ سے سوال کرے، جو میرا موضوع ہے اس پر مجھے آپ بخشیں. اسی میں آفیت ہوگی آپ کی بھی اور میری بھی. اہل حدیث جماعت نماز میں شریک ہونا، نماز ہو جائے گا کہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز، تمہیں دعوت دینے کا موقع ملے گا. تو اس لیے تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ ہوتی ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ تیری مسجد میں آ کے اپنے عقیدے کی بات کرے. وہ دوسرے یہ پڑھتا ہے. ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے. اگر پڑھ چکے ہیں تو اس کو نکال لینا چاہیے. مودودی اور مماتی کی وضاحت فرمائے. مودودی وہ ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے، مماتی وہ ہے جو نبی کا گستاخ ہے. دونوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کیا پہچانا چاہیے؟ 20 رکعت تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، موجب کبیر طبرانی میں روایت موجود ہے، السنن کبریٰ البیہقی میں روایت موجود ہے، تاریخ البلدان السہمی میں روایت موجود ہے کہ 20 رکعت تراویح رسول اللہ نے خود پڑھی. اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہ بات اسلامی نماز جماعت مسلم ہونا مجھے میں نے آپ سے عرض کیا ہے آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اگر وہ نہ ہے تو زیادہ اچھا ہے، اگر ہے تو ان کا مسئلہ ہے، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں. آپ کا ڈاکٹر نائک سے مناظرہ ہوا یا آپ نے اس کو چیلنج کیا کہ مناظرہ کسی عالم سے کرتے ہیں، ڈاکٹر سے کیا مناظرہ کریں؟ نہ اس کا مزاج مناظرہ کیا ہے، نہ اس نے کرنا ہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے 2-3 گزارشات ہیں، توجہ رکھیں. میری 2-3 گزارشات اس کو توجہ فرمائیں. نمبر 1 توجہ رکھیں. ہمارے ہاں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے. غیر علماء کے تاجر، اسکول، پروفیسر ان کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی وقت نکال کے آپ 3 دن کے کورس ہمارے پاس کریں. یا مفتی شبیر میرے شاگرد ہیں، وہ پڑھاتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر لیں، آپ کو رہنمائی کریں گے تو آپ کم از کم 3 دن کورس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. طلباء ہمارے یہاں وہ چھٹیوں میں پڑھانے کے لیے آ جائیں، تو حدیث کی احسان کے لیے آ جائیں، اور باقی علماء جب بھی تشریف لائیں ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو آپ کورس کی نیت فرمائیں. دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے، ابھی جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے نا تو باہر ہمارے یہاں اسٹال لگا ہوگا. اس اسٹال پر ویڈیو سیڈیز بھی ہوگی. ایک مسئلے پر ویڈیو سیڈی موجود ہے. اسی طرح ایک مسئلے پر کتابیں ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، نماز اہل سنت والجماعت یہ کتاب ہر بندہ اپنے پاس رکھ لے. یہ انگلش میں، پشتو میں، فارسی میں، اردو میں، عربی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اسی زبان میں بھی آئے. ڈاکٹر سومرو صاحب کے بھائی مولانا مسعود سومرو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ اس کا فارسی
सीधी जबान में तर्जुमा को वो कर देंगे बहुत अच्छा। अगर कोई और करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई बंदी नहीं है, हम चाहते हैं नमाज आल सुन्नत। आप अगर गैर मुतल्लियत के खिलाफ इंसाइक्लोपीडिया लेना चाहते हैं तो एक किताब ले लें, फिरका अहले हदीस पाक व हिंद का तहकीकी जायजा। बरेलवियत को पढ़ना चाहते हैं एक किताब ले लें, फिरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहकीकी जायजा। जमातुल मुस्लिमीन को देखना चाहते हैं, फिरका जमातुल मुस्लिमीन पाक व हिंद का तहकीकी जायजा। एक एक मौजू में किताबें आ रही हैं। दावत इस्लामी प्राइवेट की इज्तिमा पर आ जाएगी, अल हुदा इंटरनेशनल की भी किताब आ जाएगी, आसरुल बयान पर भी आ जाएगी, कंजुल अमाल पर भी आ जाएगी, अल मुहम्मद पर इतराज के जवाब भी आ जाएंगे। ये सारी किताबें जो बाहर मौजूद है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको खरीदें और पढ़ें। और एक पोस्टरों का हमारी मस्जिद है ना, हमारी मस्जिदों में हमारे पोस्टर नहीं होते, शिया के इमाम बाड़े में होगा, गैर मुक़ल्लिद क्या होगा, बरेलवी क्या होगा। हमारी मसाजिद में हमारे पोस्टर पर दलाइल नहीं होते, तरके रफ़ा जैन के दलाइल, आमीन आहिस्ता कहने के दलाइल, 20 रकात तरावी के दलाइल, अक़ीदा हयातुन नबी के दलाइल, 3 तलाक के दलाइल। एक एक पर पोस्टर आगे और ये बाहर मौजूद है। आप इन पोस्टरों को लें और मसाजिद के उससे मसाजिद लड़का इसके इंशाअल्लाह करना में तकबीर वाजिब है, ये सुन्नत है। दुआ कुनूत में हमारे जितने भी तकबीर आते हैं, इनकी हैसियत इस्तेहबाब और सुन्नत भी होती है। दुआ कुनूत की हैसियत और है, तकबीर की हैसियत और है। 3 रकात वितर के बारे में अगर इजमा है तो आइमा और उलमा का इख्तिलाफ क्यों है? 3 रकात के बारे में मैंने ये नहीं कहा कि तमाम आइमा का इजमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रकात फितर साबित है और ये हदीस सही बुखारी में भी है, ये रवायत तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। जो एक कहते हैं उनको अपनी दलील पेश करनी चाहिए, हम एक पढ़ते हैं हमारे पास ये दलील मौजूद है। रफ़ुल दैन करना ज़रूरी है, ना भी रफ़ुल दैन न करना ज़रूरी है। तर्क रफ़ुल दैन पर कुरान की आयत भी है, हदीस भी है। ये सारे मैंने अर्ज़ किया कि दलाइल कायम आपकी खिदमत मौजूद है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह यहाँ पे आज इजलास था, जमीयत उलमा इस्लाम का तरबीती कन्वेंशन था, एक बात ये यकीन फरमा लें, हमारी सियासी जमात वो वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है। इसलिए हमारे तमाम मज़हबी तबके को मेहनत करके जमीयत को असम्बली में लाना चाहिए, ताकि बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, आप अपने अपने इलाके में काउंसलर, चेयरमैन जो भी है मेहनत करके इस इलेक्शन को लड़े, असम्बली में भेजें। आपको उस वक्त अंदाजा होगा, अल्लाह न करे अगर हमारे इलाके असम्बली में न हुए, फिर जो तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाए ना, फिर आपने बहुत रोना है। अभी इनका वजूद है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े फितरे टल जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह शुरू फितर से आप सबको महफूज फरमाए। तो आप सब इंशाअल्लाह दावा फरमाएंगे ना, इंशाअल्लाह आप सबको मदद फरमाए।